بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین ناظرین، چند ضروری مسائل لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ معاشرے کی بے رہروی، نوجوان نسل کی تباہی، اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور ویسے بھی بے رہروی انسانیت کی تباہی ہے، خصوصاً مسلمان کے لیے اور پھر نوجوان جنریشن کے لیے۔ بے حیائی کی انتہا اور فحاشی اور جنسی بے رہرویوں نے انسانیت کو تباہ کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو لوگ زنا کرتے ہیں قیامت کے دن ان کا شرمگاہ ان کے پیشانی پر لگا دیا جائے گا، اور دوسری روایت میں ہے کہ قیامت کے دن حشر میں ان کے شرمگاہوں سے گندگی کے سمندر جاری ہوں گے، جو ان کی پہچان ہوگی کہ دنیا میں یہ لوگ بے حیائی کا کام کرتے تھے، زنا میں مبتلا ہوتے تھے، لہٰذا ان کو یہ عذاب ہو رہا ہے، اور حشر والے ان علامتوں سے پہچانیں گے کہ یہ دنیا میں وہ بے حیا لوگ ہیں جو بے حیائی کرتے تھے۔ اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انسانی بے رہروی کے ساتھ ساتھ ایک ایسا کام جو انتہائی گھٹیا ہے، جو انتہائی نقصان دہ ہے انسانی جسم کے لیے بھی اور انسانی روح کے لیے بھی، وہ ہے مشت زنی۔ مرد و زن معاشرے میں اس میں بری طرح مبتلا ہے۔ تو اس کے متعلق ایک حدیث میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المتمنی بالید ملعون، ہاتھ کے ساتھ من خرچ کرنے والا انسان ملعون۔ دوسری حدیث میں فرمایا، جو لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں ان کے ہاتھ قیامت کے دن حاملہ ہوں گے۔ تو یہ دوسری حدیث کہ ہاتھوں کے حاملہ ہونے کی وجہ سے قیامت کے دن حشر میں لوگ پہچانیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی خواہش پوری کیا کرتے تھے۔ اور یہ بلیو پرنٹ فلمیں دیکھنے کی وجہ سے نوجوانوں میں ہیجان کا بڑھنا، خواہشات کا ابھرنا، اور پھر بے قابو ہو کر کوئی نہ کوئی غلط طریقہ استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایسے اللہ کی طرف سے لعنت اور عذاب کا مستحق بن جاتے ہیں، اور طبی لحاظ سے اس کو جو جسمانی نقصان ہوتا ہے وہ جسمانی نقصان
جریان کا ہونا، اعصابی تناؤ، ذہنی کمزوری، بدخوابی اور جسمانی کمزوری کی وجہ سے ہر وقت ڈپریشن کا شکار رہنا، اور ساتھ ساتھ ایڈز کا بھی جو موذی ترین بدترین بیماری ہے کا لاحق ہونا بھی شامل ہے۔ اور ایسے افراد نامرد ہوتے ہیں، وہ شادی کے قابل بھی نہیں رہتے، پھر ڈاکٹروں حکیموں کے چکر لگاتے رہتے ہیں کہ ادھر سے کوئی دوا مل جائے، ادھر سے دوا مل جائے، بہت پیسے لگاتے ہیں، لیکن وہ مردنگی واپس نہیں آتی، کیونکہ یہ خدا کا ایک عذاب ہے کہ اس کے فعل قبیح کی وجہ سے وجود میں ہے۔ اور دیکھنے میں آیا کہ جو بہائی والی فلمیں دیکھتے ہیں، برین کینسر اور پاگل پن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور حافظہ مکمل ان کے ڈاؤن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو کوئی بات یاد نہیں رہتی اور اسی طرح کوئی کام بھی یاد نہیں رہتا۔ وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، میں نے یہاں چیز رکھی ہوئی تھی، یہاں نہیں ہے، کہاں گئی؟ کبھی ادھر ڈھونڈو، کبھی ادھر ڈھونڈو، کبھی ادھر ڈھونڈو، لیکن چیز ملتے نہیں ہے۔ اسی طرح کام بھول جاتے ہیں، کون سا کام کرنا چاہیے تھا، کس وقت کرنا چاہیے تھا، وہ یاد نہیں رہتا۔ تو میں نوجوان نسل کو دست بستہ یہ درخواست کروں گا کہ خدا را اس قسم کے گھنونے اور بدترین فعل سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اس کے لیے میں ایک بہترین دعا بھی آپ کو دیتا ہوں کہ اسے آپ یاد کریں، روزانہ 101 مرتبہ 3 دفعہ درود اول آخر میں پڑھ کر یہ پڑھا کریں۔ جریان والا ہوگا تب بھی ٹھیک ہوگا۔ اگر وہ کان کی کوئی بہائی میں جیسے گانے سننا وغیرہ، آنکھوں کی شر سے، زبان کی شر سے، دل کی شر سے، نفس کی شر سے محفوظ ہو جائے گا، اور مجرب المجرب وظیفہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، دعا ہے، اسے یاد کر لیجئے اور اسے اپنا معمول بنا لیجئے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ اس آخری لفظ پر اپنی اس تکلیف کو خیال میں لائیں اور اس کی نیت کرتے ہوئے یہ پڑھیں۔ ترجمہ ہے: یا اللہ میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں کانوں کی شر سے، آنکھوں کی شر سے، کانوں سے گانا سننا، آنکھوں کی شر بہائی اور بد نظری کرنا، زبان کی شر سے گلم گلوچ، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ دہی اور بہائی کی باتیں کرنا، اور دل کا شر تکبر، بغض، کینہ، ریا اور مختلف غلط سوچ اور غلط خیالات دل میں لا کر جمانا اور اس پر فکر کرتے رہنا، سوچتے رہنا، یہ دل کا شر ہے۔ اور ومن شر منی، یہ ہے جان، یہ خواہشات، یہ شہوت رانی۔ یہاں پر آپ ان کی نیت کر کے کہ اللہ اس سے مجھے بچا، تو پھر یہ دعا پڑھیں گے، انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا مبارک عمل ہے، اسے اپنا لیجئے اور اپنے روح اور جسم کو ان غلاظتوں سے پاک رکھیے۔